اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وداود وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکننا لحکمہم شاہدین ففہمناها سلیمان وکلا آتینا حکما وعلما وسخرنا مع داود الجبال یسبحن والطیر وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ سورۃ الانبیاء آیات 78 اور 79۔ وداود اور داؤد علیہ السلام، وسلیمان اور سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ باپ بیٹا دونوں ہی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور حکمرانی بھی عطا فرمائی۔ اپنے اپنے وقت کے بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے۔ اذ یحکمان فی الحرث، جب وہ فیصلہ کر رہے تھے ایک کھیتی کے مقدمے میں۔ اذ نفشت، جب رات کو چر گئی تھیں، فیہ، اس کھیتی میں سے، غنم القوم، قوم کی بکریاں۔ نفشہ کے معنی بکریوں یا مویشیوں کا رات کے وقت میں چرنا ہے۔ اب یہ کسی شخص کی فصل تھی جس میں بکریاں داخل ہو گئی تھیں رات کے وقت اور اس فصل کو خراب کر دیا تھا۔ اب یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا کہ آپ اس کے بارے میں فیصلہ کر دیں۔ تو پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا فیصلہ کیا، پھر ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام جو بھی کم سن تھے، اور ان کی عمر کے حوالے سے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ 11 سال کے تھے۔ تو جب حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا، پھر اسی میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی رائے دی، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کی رائے زیادہ پسند آئی اور آپ نے پھر اس کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ تو قرآن نے یہ حکمت سمجھانا چاہی کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی تھے، حکمران بھی تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے فیصلوں میں انتہائی محتاط رہتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کی رائے سے کوئی بہتر رائے پیش کر دیتا تو آپ اسے قبول فرما لیتے۔ تیسرا یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسا فرزند عطا فرمایا تھا جو اپنی کم سنی میں ہی بہت اعلیٰ اور اچھے فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اور ساتھ اللہ نے آگے یہ بھی بات بیان کر دی کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا کر رکھی تھی، حکومت بھی عطا کر رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ہر فیصلے پہ اللہ کی نظر تھی۔ اس لیے فرمایا وَكُنَّا، اور ہم تھے، لِحُکْمِهِمْ، ان کے اس فیصلے پر، شاہدین، موجود، یعنی ہم اس فیصلے پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ تو یہاں سے اس بات کی بھی وضاحت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نبوت عطا کرنے کے باوجود، حکومتیں دینے کے باوجود، ان سارے معاملات کو خود اپنی نگہبانی میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے جیسا بعض لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نظام کار دنیا کا کچھ لوگوں کے حوالے کر کے خود اس سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اسی مقدمے کے بارے میں فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا، پس ہم نے سمجھا دیا اس معاملے کو، اس فیصلے کو، سلیمان کو۔ تو اس مسئلے کا بہتر حل اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، اس کو فہم عطا فرما دیا۔ وَكُلًّا، اور ہر ایک کو، آتینا، ہم نے دی، حکمن، حکمت بھی، وعلم، اور علم بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ہی علم بھی عطا فرمایا تھا، حکمت بھی عطا فرمائی تھی، لیکن اس معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فہم حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ وسخرنا، اور ہم نے مسخر کر دیے، مع داود، داؤد علیہ السلام کے ساتھ، الجبال، پہاڑوں کو۔ اب عربی کا ذوق رکھنے والے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وسخرنا لہو کہ ہم نے اسے اس کے لیے مسخر کر دیا، بلکہ اس کے ساتھ اسے مسخر کر دیا۔ تو پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کے ساتھ مسخر کر دیا، یسبحنا، وہ تسبیح بیان کرتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جب تنہائی کے عالم میں پہاڑوں میں نکل جاتے
اور ان کے حمد و ثنا کی صدا پہاڑوں میں جب گونجتی تو اس کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کرنا شروع کر دیتے، ان کے ہم نوا بن جاتے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت خوبصورت لحن عطا فرمایا تھا، اور بہت سوز کے ساتھ وہ ان تسبیحات کو پڑھا کرتے تھے، اور جب بھی وہ ان تسبیحات کو پڑھتے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے، والطیر اور پرندے بھی۔ گو پرندوں کا چہچہانا تو ہر کسی کے لیے ثابت ہے، ہر کوئی سن سکتا ہے اسے، لیکن پہاڑوں کا بھی شامل ہو جانا یہ خاص بات تھی۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ بھی سب ہم ہی کرنے والے تھے، کہ ہر چیز کو حضرت داؤد علیہ السلام کا ہم نوا بنا دینا، آپ کی حمد و ثنا میں ان کا بھی ساتھ شریک ہو جانا، یہ سب بھی اللہ ہی کی طرف سے تھا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی حمد و ثنا کرنے کی توفیق عطا کیے رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون۔ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين۔ ومن الشيطان من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ سورۃ الانبیاء آیات 80 سے 82۔ آیت نمبر 78 میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ آیت نمبر 79 کے آخر میں ان باتوں کا تذکرہ ہوا جو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ خاص تھیں، جس طرح رات کے پہر میں ان کی حمد و ثنا میں پہاڑوں کا بھی شامل ہو جانا، پرندوں کا بھی شامل ہو جانا۔ آگے مزید فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ، اور ہم نے انہیں سکھائی، صنعۃ لبوس لکم، تمہارے لیے جنگی لباس کی صنعت۔ جنگی لباس کیسے تیار کیا جائے، اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ لِتُحْصِنَكُمْ، تاکہ وہ تم کو بچائے، محفوظ رکھے، مِن بَأْسِكُمْ، تمہاری جنگوں میں۔ تو پچھلی آیت مبارکہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی رات کی عبادت، ان کا زہد، ان کا تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اور اس آیت مبارکہ میں یہ بات واضح کی کہ جس طرح وہ رات کے زاہد تھے، اسی طرح دن کے شاہ سوار بھی تھے۔ جنگ کے حملوں سے حفاظت کے لیے ان کو ایک خاص لباس بنانے کی تعلیم دی۔ اس لباس سے مراد زرہ ہے، جس کے موجد، ایجاد کرنے والے حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ، تو کیا پس تم، شاکرون، شکر کرنے والے بنتے ہو۔ کہ ایک طرف تو یہ داؤد علیہ السلام تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی، بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کی بندگی بھی کی اور جہاد میں شرکت بھی کی۔ تو اب مخاطبین سے یہ سوال کیا جا رہا ہے، تو کیا تم بھی شکر کرنے والے بنتے ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جنگی ایجادات اور ان کی فوجی یلغاروں سے دشمنوں پر لرزہ طاری رہتا تھا۔ ولی سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے الریح، ہوا تھی۔ یہ ہوا کیسی تھی، عاصفتاً، تیز ہوا، تجری، چلتی تھی، بامرہ، اسی کے حکم سے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی، تو جس طرح جن، چرند، پرند اور باقی مخلوقات ان کے حکم کے تابع تھی، اسی طرح ہواؤں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ یہاں یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمانا کہ نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی ہو اور نہ میرے بعد کسی کو ملے۔ اب جب اس ہوا کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مسخر کیا تو اس میں کمال یہ رکھ دیا کہ غدوہا شہر، کہ صبح کے چند گھنٹوں میں جب وہ چلتی تو اس میں اتنا سفر طے کر لیتے کہ جتنا مہینے میں کیا جاتا ہے، اور اسی طرح اس ہوا کو تابع لاتے ہوئے جب آپ شام کے چند گھنٹوں میں سفر کرتے تو آپ اتنا سفر کر جاتے جتنا ایک مہینے میں سفر طے کیا جا سکتا ہے۔
اور اس بات کا تذکرہ بھی قرآن مجید کی آیات میں موجود ہے۔ تو یہ ہوا چلتی الی الارض التی بارکنا فیہا، ایسی زمین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ اس بابرکت زمین سے مراد شام کی زمین ہے۔ آپ کا دارالحکومت شام تھا، اور شام بڑا ہی برکت والا علاقہ ہے۔ گو اس آیت مبارکہ میں آپ کے کسی خاص سفر کا تذکرہ ہے کہ جب آپ شام کو واپس آ رہے تھے، لیکن یاد رہے کہ آپ کے حکم کے مطابق ہوا تابع تھی جو مختلف سمتوں میں سفر کرتی تھی۔ وَكُنَّا، اور ہم بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے بارے میں عالمین، خوب جاننے والے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ ان ہواؤں کو اور باقی مخلوقات کو بھی آپ کے تصرف میں دے کر، آپ کے لیے مسخر کر دینے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان نعمتوں سے جو جو کارنامے انجام دے رہے تھے وہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا، سب اللہ کے علم میں تھا۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے اس عہد میں سائنسدانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ انہیں تسخیر کائنات کی اگر کوئی مہم میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اسے اپنی بڑی کامیابی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اسے اپنا کرشمہ جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ انسان کو جو بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ ہی نے انسان کو عقل عطا فرمائی اور اسے کامیابی کے راستے بھی دکھائے، اور پھر کامیابی سے ہمکنار بھی کیا۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور شیطانوں کو بھی ہم نے مسخر کر دیا تھا، مَن یغوصون، جو غوطے لگاتے تھے لہو اس کے لیے، وَیَعْمَلُونَ، اور کام کرتے تھے، عَمَلًا دُونَ ذَلِکَ، اس کے علاوہ بھی اور کام۔ تو یاد رہے کہ شیاطین سے مراد وہ شیاطین جن ہیں جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسخر کر رکھا تھا۔ قرآن اور تورات دونوں سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کے پاس انسانوں، جنوں اور پرندوں کی باقاعدہ فوج تھی جس کی پریڈ ہوتی تھی۔ جس طرح اللہ فرماتے ہیں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور سلیمان کے قبضے میں جنوں، انسانوں اور پرندوں کی فوجیں تھیں جن کا جائزہ ہوتا رہتا تھا۔ جس طرح سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کے ایک جن فرید کا ذکر آتا ہے کہ جس نے آپ سے کہا تھا کہ میں ملکہ سبا کا تخت آپ کے دربار سے اٹھنے سے پہلے ہی حاضر کر دوں گا۔ اس کے علاوہ جن سمندروں میں غوطے لگا کر سمندروں سے قیمتی اشیاء نکالتے، اس لیے لفظ یغوصون استعمال ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے کام ان سے لیے جاتے۔ وَكُنَّا، اور ہم لَهُمْ حافظین، ان کو سنبھالے ہوئے تھے۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی واضح فرما دیا کہ ان شیطانی قوتوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہی مسخر کیا تھا۔ وہ اپنے بل بوتے پر انہیں قابو نہیں کر سکتے تھے، ہم نے اپنے فضل سے ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں کر دیا تھا، اور اگر ہم ان کے نگران نہ ہوتے تو یہ بے قابو ہو کر خطرے اور آفت کا سبب بن سکتے تھے۔ تو یاد رہے کہ یہ وہ تمام اسباب تھے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ تو یاد رہے کہ یہ بہت بڑی تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو قدرت کی بعض قوتوں کو تسخیر کر کے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اب ہم ان کے مالک ہیں، ہم جیسے چاہیں ان کو اپنے تصرف میں لائیں۔ یہ خیال محض انسان کی تنگ ظرفی اور جہالت کا نتیجہ ہے۔ جس طرح آج انسان نے بھاپ، گیس، بجلی، ایٹم، مختلف قوتوں کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے، تو حقیقت میں ان چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہی مسخر کر رکھا ہے، اور یہ انسانوں کے قابو میں ہی رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت سے آشنا کر دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔